السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ عز وجل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ برادران ایمانی و خواہران گرامی، آج کووڈ-19 کے شروع ہونے سے لے کر کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر جب سے جمعہ کی نماز المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں معطل ہوئی تھی، آج یہ پہلی نماز جمعہ ہے جو قائم ہو رہی ہے۔ آپ حضرات و خواتین قابل مبارکباد ہیں۔ SOP یعنی سوشل ڈسٹینس جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے فیڈرل، اسٹیٹ اور سٹی لاز کے مطابق ٹیک کیئر کرتے ہوئے، ماسک پہن کر، ڈسٹینس کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ عز و جل آج کے اس سیشن کو، خطبہ جمعہ کو، آپ کی حاضری کو، صلاۃ الجمعہ کو مجھ سے اور آپ سے قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم ظاہر ہے ایمرجنسی میں یہ جمعہ قائم کر رہے ہیں، لوگ بھی ہمارے پاس کم ہیں۔ میں شکر گزار بھی ہوں میڈیا والے بھائیوں کا جو آج تشریف لائے ہیں، منظور میاں اور سمد میاں، اللہ ان دونوں بھائیوں کے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اور جس طرح غیر متعصب صحافت یہ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں تمام ٹی وی چینلز کو، اخباروں کے ایڈیٹرز کو غیر متعصبانہ طور پر رپورٹنگ کی، اللہ توفیق خیر نصیب فرمائے۔ علیکم السلام۔ آج کی اس نماز جمعہ کا اصل ہدف یہ ہے کہ اللہ کا گھر کافی عرصے سے معطل ہے، بند ہے۔ جب حکومت اجازت دے رہی ہے، سائنٹسٹ جب اجازت دے رہے ہیں، جب پولیس کی طرف سے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ اجازت ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کے گھر کو کھول دیں۔ الحمدللہ ہم نے آج سے اللہ کا گھر کھول دیا ہے۔ ہمارے بھائی بہن گروسری لینے کے لیے بھی جاتے ہیں، احتیاط کے ساتھ باہر تو نکل ہی رہے ہیں، ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں، گیس بھی لے رہے ہیں۔ تو جب دنیا کے کام سوشل ڈسٹینس اور پروٹیکشن کے ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں، تو دین کے کام بھی مطلقاً معطل نہ کیے جائیں۔ لہذا اس نیک نیتی کے تحت یہ
جمعہ آج شروع کیا گیا ہے۔ آج کا خطبہ طویل نہیں ہوگا بلکہ خطبے بالکل مختصر ہوں گے۔ میں آج کے پہلے اس خطبہ جمعہ میں جو کووڈ-19 کے شروع ہونے سے لے کر آج 3 جولائی 2020 تک، آج جو 3 جولائی کو 2020 کو جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، پہلا پوائنٹ یہ عرض کروں گا کہ جمعہ کی نماز واجب ہے، فرض ہے۔ شیعہ مذہب میں جمعہ کے دن، جمعہ کے وقت پر بزنس کرنا، سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ شیعہ مذہب میں ہمارے امام علی علیہ السلام کے بقول 3 جمعے چھوڑنے والا بلا عذر متوالیہ، یعنی پے در پے جو بندہ 3 جمعے چھوڑ دے، حضرت نے فرمایا ہے فہو منافق، وہ مومن ہی نہیں، وہ منافق ہے۔ یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے، کیونکہ ہمارے جمعہ کے اجتماعات میں قتل عام کر دیا جاتا تھا بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں۔ سیکنڈری آرڈر کمانڈمنٹ کے تحت ہمارے علماء اکابر اور مجتہدین نے اجماع محصل، یعنی رائے معصوم، رائے امام زمانہ، جس میں شامل تھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رائے امام کی شامل ہو جائے تو وہ فتویٰ قابل عمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے اس کو واجب تخییری قرار دیا۔ جب امام تشریف لے آئیں گے یہی واجب عینی اور تعیینی قرار پائے گا۔ دوسرا پوائنٹ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جمعہ کی نماز آج سے قائم ہو گئی ہے، مگر سوشل ڈسٹینس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہ کریں وضو بھی باہر سے کر کے آئیں، یہاں کا وضو خانہ بھی استعمال نہ کریں۔ کوشش کریں بغیر ماسک کے بالکل نہ آئیں، بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، ناراض بھی نہیں ہونا۔ اور جو بیمار اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے وہ بالکل تشریف نہ لائے، حاضری نہ دے، یا جو سمجھتا ہے کہ امیون سسٹم میرا ویک ہے، کمزور ہے، بے شک وہ بھی نہ آئے۔ جو اوور ایج ہمارے بھائی بہن ہیں وہ بھی بے شک تشریف نہ لائیں۔ جو حضرات بھی آئیں گے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمعہ کا اصل ہدف تقویٰ ہے۔ جمعہ کے دن ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ جو غسل جمعہ ہے، اسی لیے بعض فقہا کے نزدیک اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، امثال سید سیستانی۔ کیوں؟ کہ دراصل تو یہ جمعہ واجب ہے، اس لیے، ورنہ تو سنت غسل کے بعد تو وضو واجب ہوتا ہے، وضو ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہ جمعہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے، جب غسل جمعہ آپ کریں تو توبہ کی نیت بھی کر لیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، میں نے تو آج غسل جب کیا ہے تو توبہ کی نیت پہلے کی ہے، غسل جمعہ کی نیت بعد میں کی ہے کہ اللہ ہمارے گناہ آج تک معاف کر دے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جمعہ جو نماز قائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آسمانوں کے فرشتے، جنگلوں کے جانور، ہواؤں کے پرندے، سمندروں کی مچھلیاں اللہ سے مغفرت کی دعا طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے جو تیرے حضور میں۔ آخری اور 5واں پوائنٹ یہ ہے، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک، المہدی فاؤنڈیشن کا ایک چیپٹر ہے، دین اور دیانت کے ساتھ آج تک سفر طے ہوا ہے، دین اور دیانت کے ساتھ آئندہ بھی سفر طے ہوگا۔ بھائی بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروجیکٹ میں بہت معاونت فرمائی، اور مستدعی ہوں، درخواست گزار ہوں آئندہ بھی مدد فرمائیں تاکہ یہ کاروان دینداری کا آگے چلتا رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ادائے نماز جمعہ توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار ہونے، حصول زہد و تقویٰ اور حفاظت زہد و تقویٰ کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बिही नस्तईन व हुवा सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह। बिरादरान व ख़ाहरान ईमानी, आज का या जो कोरोना वायरस के ख़तरात के पेश नज़र सोशल डिस्टेंस, SOP, हुकूमती क़वानीन, शरीयती उसूलों, कॉमन सेंस के प्रिंसिपल्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए कायम किया गया है। इसका दूसरा खुतबा जुमा बिल्कुल मुख्तसर तरीन होगा। इसमें हम 2 पॉइंट उमूमन बयान करते हैं। पहला दावत तौबा, दूसरा करंट इश्यूज। दावत तौबा में मैं पहले अपने आप को फिर अपने भाई बहनों को दावत देता हूँ तौबा नसूहा की, इनाबा की, मग़फ़िरत तलब करने की, गुनाहों की मुआफ़ी तलब करने की। इसलिए कि शैतान कमीना सुबह शाम अंदर बाहर से अंदरूनी बैरूनी हमलात के साथ हमें तबाह व बर्बाद करने के लिए तैयार है। किस तरह माशाल्लाह आप आज सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं, इसलिए कि आपको ये ख़तरा है कि मिक्स होने से कहीं ये कमीना वायरस जो बावले कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ गया है, इंसानियत के पीछे, ये खुदा न खास्ता आपकी जान न ले ले। काश हम ये समझें कि फ़िज़िकल नीड्स के लिए, जिस्म के लिए तो हम इतने मोहतात हैं कि आज हम डिस्टेंस रख रहे हैं। काश स्पिरिचुअल नीड्स के लिए भी हम इतने मोहतात होते हैं जितने आज हम डर रहे हैं मुतवक्के ख़तरे से। हमें यकीन नहीं है कि मिस्टर ए को कोरोना लगा हुआ है, मगर हम डर रहे हैं, मगर हम खौफ खा रहे हैं, इसलिए उसके करीब नहीं हो रहे, हाथ नहीं मिला रहे कि कहीं हमें ये वायरस लग ना जाए। हालांकि यकीन भी नहीं है कि उसको वायरस है, मगर हमें यकीन होता है कि ये बंदा बेदीन है, बेईमान है, फासिक व फाजिर है, जालिम है। हम सिर्फ उससे हाथ ही नहीं मिलाते, हम उसको मुआनका भी करते हैं, उसकी मुआवनत भी करते हैं, उसको पैसे भी देते हैं, उसको बारबेक्यू भी खिलाते हैं, उसको घर भी बुलाते हैं, उसके घर भी जाते हैं। इसी वजह से हम तबाह बर्बाद हो गए। हो सकता है अल्लाह हमसे इतना नाराज़ हो गया हो, मैं तो इसको यही समझूंगा कि उसने अपने घर के दरवाजे ही बंद कर दिए। 81 से लेके आज तक ये दूसरा साल है, एक मरतबा पहले भी हुआ था गवर्नमेंट की वजह से, ये दूसरा साल है कि हम इस साल हज नहीं कर पाएंगे। कितने बदकिस्मत हैं हम। हमने अहद किया था जवानी में कि या अल्लाह जब तक जिंदा है हज करेंगे। हम हज नहीं कर पा रहे, उम्रा नहीं कर पा रहे। आज देखिए कितने अरसे के बाद आप यहाँ आए हैं। मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है शायद 5वां महीना है, शायद मार्च में तो मैं चला गया था। मैं तो खैर नहीं था यहाँ, मार्च अप्रैल मई जून, मेरे लिए तो ये 5वां है। आप चौथा कह सकते हैं क्योंकि मौलाना सफ़ीर मरहूम थे, आगा सजाद मरहूम भी थे। मैं तो 5वें महीने के बाद 5वां महीना लग गया है कि मैं अलमहदी में हाजिर हुआ। आपका चौथा होगा क्योंकि मैं सफ़र में गया हुआ था। तो चौथे महीने के बाद या चौथे महीने में 3 महीने प्लस मुसलसल आप अल्लाह के घर में हाजिरी नहीं दे सकते। हर रोज़ अल्लाह जानता है, मैं सुबह के वक्त जुमा को जल्दी उठ जाता था, हर रोज़, हर जुमा को, यानी हर जुमा को। और मैं खुदा शाहिद है बेख्याली में गुस्ल करके कपड़े पहन के खुतबे के लिए नोटबुक निकालता था। जैसे ये मेरी नई नोटबुक है, बेख्याली में मैं इसको नोटबुक को निकालता और जब मैं इसको लिखने लगता तो मुझे ख्याल आता ओहो आज तो जुमा है ही नहीं। तो ये अजीब है कि इंसान कितना मजबूर हो गया। आज फिर भी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने फिर हमें शराइत के साथ इजाज़त दे दी कि चलो आओ मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाओ,
معافی مانگو۔ جب رحم کی اپیل ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو قتلوں کی دشمنیاں بہت ہیں، بچپن سے میں نے آنکھ کھولی ہے گولیوں میں کھولی ہے، گولیاں چل رہی ہوتی تھی صبح شام، جس دن بلکہ گولی ہمارے یہاں نہیں چلتی تھی تو میں اپنی والدہ سے پوچھتا تھا کہ آج خیر تو ہے کہ آج گولیاں نہیں چلی، یعنی ہم یہ سمجھتے تھے کہ خیر گولیوں میں ہے، اس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز مشہور تھی کہ جب سزائے موت ہو جائے تو سوائے صدر کے کوئی بھی رحم کی اپیل منظور نہیں کر سکتا، اور نہ اس میں وکیل لے جانا ہوتا ہے رحم کی اپیل میں۔ میں بارگاہ عزتی میں اس دوسرے خطبے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ یا اللہ، نہ ہمارے پاس محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی وکیل ہے، دنیا کے وکیل تو جواب دے چکے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یقیناً ہم سمجھتے ہیں ہمیں سزائے موت ہو چکی ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں تو نے سزا دے دی ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں رحم کی اپیل کی کہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو بھی معاف کر دے۔ ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں بار الہ کہ تیری بارگاہ میں ہم پیش کریں۔ ہم مانتے ہیں ہم نے بہت ظلم کیے، جرم کیے، خطائیں کی، ہم حدود سے نکل گئے، ہم نے حق کا قدرک ادا نہیں کیا، تیرا حق ادا نہیں کیا، تیری نعمتوں کا شکریہ نہیں کیا، مصیبتوں پہ صبر نہیں کیا، ہم پکڑ میں ہیں، گرفت میں ہے۔ یا اللہ، تجھے اپنی ذات کا واسطہ، اپنے حبیب کا، مولا علی بی بی فاطمہ، حسنین شریف ہے، ائمہ اطہار، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، ملائکتک المقربین، عبادک المخلصین، تیری نازل کردہ کتابوں کا، تیرے اسماء حسنہ کا، اسماء اعظم کا تجھے واسطہ ہے، ہم غریبوں کی رحم کی اپیل منظور کر لے، ایک مرتبہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم وہ جرائم نہیں کریں گے جس سے تو اتنا ناراض ہو جائے کہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے۔ یہی آج کی پورشن ہے پہلا توبہ کا، اور آخری پورشن جو کرنٹ ایشوز ہیں، کچھ کہنے کو رہ ہی نہیں گیا کرونا کی وجہ سے۔ اب تو سوتے ہیں تو یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ پتہ نہیں اٹھنا بھی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اپنے معاملات کو صاف کر رہے ہیں، سیدھا کر رہے ہیں، اسٹریٹ کر رہے ہیں، لین دین ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ ختم ہو جائیں، قرض ادا ہو جائیں، مشکلات حل ہو جائیں، کہ کل موت آئے تو کم از کم کسی کا قرضہ کھا کے نہ مرے، کسی کا حق ہماری گردن پہ ہو۔ کچھ رہ نہیں گیا ہمارے لیے، البتہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی بعض لوگ ایسا ڈیمیج کر رہے ہیں ہمارے مذہب کو، شیعہ مذہب کو، کوئی تو تقسیم کی طرف لڑک رہا ہے، کوئی خلف کی طرف لڑک رہا ہے، کوئی مراجع کے خلاف، اجتہاد و تقلید کے خلاف 6 جولائی کو کنونشن کر رہا ہے، کوئی ہمارے اعیان و شیعہ کو صوفی، ملحد، زندیق، کافر تک، استغفر اللہ، یہ منظور میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہی انہوں نے اتفاق سے مجھ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے شیعوں میں ایک عجیب گروہ پیدا ہو گیا ہے جو امام خمینی کو کافر کہہ رہا ہے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو کہا نہ امام خمینی کافر ہیں، نہ ہمارے قم والے کافر ہیں، نہ ہمارے نجف والے، ماشاءاللہ وہ تو اعیان و شیعہ ہیں، ان کی جوتیاں اٹھا کے تو ہم نے مذہب سیکھا ہے۔ اصل میں کچھ ملکوں کے ایجنٹ اور کچھ ایجنسیوں کے ایجنٹ گلوبل لیول پر شیعہ مذہب کو فیل کرنے کے لیے درپے ہیں۔ کوئی مقصر بن کے آ رہا ہے، کوئی غالی بن کے آ رہا ہے، کوئی شیخی بن کے آ رہا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ کشتی لڑنے والا بن کے آ رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی حلول کا عقیدہ لے کر آ رہا ہے، کوئی مراجع کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی تقلید کو حرام کہہ رہا ہے، کوئی مذہب میں نئی نئی امینڈمنٹس پیدا کر رہا ہے، کوئی علی کو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی علی کو اپنے باپ سے بھی کم سمجھ رہا ہے۔ ہم ان سب کے مخالف ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم نہ مقصر ہیں، نہ ہم غالی ہیں، نہ ہم شیخی ہیں، نہ ہم اعیان و شیعہ امثال امام خمینی وغیرہ کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، نہ ہم اپنے سنی بھائیوں کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ ہم ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، سنی بھائی بہنوں کو بھی، ان کے ساتھ ہمارا ربط و ضبط ہے، معاشرت ہے، لین دین ہے، کیونکہ یہ پہلا خطبہ ہے تو ایک پالیسی ساز خطبہ ہونا چاہیے۔ نہ شش امامیوں کو ہم شیعہ کہتے ہیں، نہ ہم واقفیوں کو شیعہ کہتے ہیں جو امام کاظم کے بعد آگے کسی کو نہیں مانتے، نہ ہم زیدیوں کو اثنا عشری شیعہ مانتے ہیں جو فقہ جعفریہ پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے،
اور انشاءاللہ آئندہ کے خطبات میں اور بہتر انداز میں گفتگو ہوگی۔ آپ سے میں گزارش کروں گا آپ مہربانی فرمائیے سینٹر کی مدد کیجئے۔ سینٹر کے کچھ قرضے ہیں، کچھ سینٹر کے بلز ہیں، ہمارے فون کا بھی بل ڈیو ہے اور بھی بلز ہیں۔ آپ مہربانی فرما کے آج سے پیسہ بھی دینا شروع کریں، اس لیے کہ سینٹر آپ کے تعاون سے ہی آج تک چلا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ بد عقیدتی، بد عملی پھیلانے والوں کا مقابلہ کریں اور خود توبہ کی کشتی پہ سوار ہوں اور حصول تقوی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کریں۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو اول وقت میں نماز کا پابند بنا، اذان و کلمہ و نماز کی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما، اصلاح عقائد و اعمال کی توفیق عطا فرما، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دروس قرآن میں اگرچہ آن لائن ورچوئل سے ہی شرکت کی توفیق عطا فرما، محافل و مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھ سمیت جتنے بھی آج کے جمعہ میں تشریف لائے ہیں یا اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے مرحومین کے مغفرت فرما، اور جو اس وقت جمعہ کی نماز میں تشریف فرما مومنین، مسلمین، مومنات ہیں یا اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو وقت نکال کے سخاوت حسین سمیت منظور میاں، صمد میاں، حاجی محمد رضا گجر، سید سخی حسین شاہ، ہمارے زبیر گوندل، خلیفہ نفیس الحسن، علی اسجد، رضا خلیفہ اور حاجی محمد نذیر چٹھا، حسن چٹھا، اشرف ہاں برادر خان، یہ ہمارے اہل سنت، اچھا ہاں یہ ہمارے بھائی ہیں رضا کے والد، یہ خان یہ اہل تشیع ہیں یہ بھی، اور پیچھے کوئی اور تو نہیں رہ گیا جو آئے ہوئے نام نہ لیا؟ حاجی رحیم ہے، حاجی رحیم، چلیے جو بھی اور ہیں جتنے بھی، میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے۔ بتا دو نا نام کیا ہے؟ اب وہ ماسک پہنے ہوئے پہچانے نہیں جا رہے، رضا کا نام لے لیا ہے، اور رضا دو رضا ہے، ایک رضا خلیفہ ہے، ایک رضا خان، دو رضا، ٹھیک ہے۔ یا اللہ یہ جو آئے ہیں آج ماشاءاللہ یہ بڑا رزق بھی ہے، رزق لے کر بھی ہم سب آئے ہیں۔ یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنی نماز جمعہ کے اہمیت کے صدقے میں، اپنی مسجدوں کے صدقے میں، اپنے کعبہ کے صدقے میں، گنبد خضرا کے صدقے میں، نجف کے صدقے میں، کربلا کے صدقے میں، بقیع کے صدقے میں، معلّہ کے صدقے میں، کاظمین، سامرہ، قم اور نجف سمیت مشہد کے صدقے میں یا اللہ تو ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور کووڈ-19 کو ہم سے دفع دور رکھ، اور ساری دنیا کو کووڈ-19 سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المؤمنین ہے اس کو قائم فرما۔ آسمانی مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی جو وحدت اور اتحاد لا الہ الا اللہ کے کلمے کی ہے، کم از کم نبوت کی ہے، وہ قائم فرما، بلکہ یا اللہ انسانیت میں جو انس ہے اس کو قائم فرما، اور ہر انسان کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما، اور سب مرحومین کی جن کا تعلق البیتی سینٹر سے تھا ان کو جنت میں جگہ دے، منظورین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی امیر المومنین و امام المسلمین و قائد غر المحجلین علی ابن ابی طالب وآل محمد وعلی سیدۃ النساء العالمین و بضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد، اللہم صلی علی محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اللہم صلی علی محمد وعلی ابن الحسین محمد ابن علی وجعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وموسى بن جعفر
وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على والخلف الحجة القائم المهدي اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا لنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.